آپ سے کیا ہوا وعدہ مجھے یاد آ گیا، اللہ کے نبی میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں، اس لیے شراب توڑا، جام کو پھینکا، غلط کام کو چھوڑا، اور بھی جو چیزیں سب کو میں نے ترک کیا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دلالی کرنے والوں، اے میڈیا میں چاٹوکاریتا کرنے والوں، اے اسلام کو بدنام کرنے والوں، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم۔ دین ہے تو دنیا ہے، باقی فانی فانی ہے، دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، اور رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے، رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا، یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی ہے۔ میرے مجلس صدر پروگرام ناظم جلسہ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام، قرب و جوار اور دور دراز سے آئے ہوئے محترم مہمانوں، عزت دار نوجوانوں، محترم بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو ہم سب کا پالن ہار ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف جو اس سرشٹی اور اس کائنات کا رچیتا ہے، بعدہ درود و سلام ہو انتم سندیشتہ، لاسٹ میسنجر، آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ ہے، منہ خالی ہے آپ لوگوں کا، صلی اللہ
نوجوانوں، آپ جانتے ہیں نا، میری یہ تیسری حاضری ہے الحمدللہ چنگئی ڈی کے اندر۔ میری اپنی ایک یہ عادت بڑی خراب عادت ہے، آپ کے علماء بتاتے بتاتے تھکے جا رہے ہیں کہ نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ آپ اہل حدیث ہی رہو گے یار، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ نبی کا نام آئے تو کہو، زور سے کہہ کے دکھاؤ آپ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی مرتبہ آپ درود پڑھو گے نا، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، ایک حدیث۔ آج کا ٹاپک ہوگا 6 باتوں کی گارنٹی لیجئے اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ 6 کام کیجئے اللہ جنت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا موضوع کیا ہے؟ 6 باتوں کی ضمانت لیجئے اللہ جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ آپ کہو گے کیسا مولوی ہے یہ؟ کل خطبہ جمعہ میں اس نے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آج یہ بتا رہا ہے 6 باتوں اور 6 کام کر لو اگر آپ، تو اللہ آپ کو جنت دے دے گا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہمارے لوگوں کا جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جو باتیں 4 گھنٹے میں کہہ سکتے ہیں وہ 20 منٹ میں کہی جا سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ 6 باتیں میں آپ سے کروں گا، اور ناظم صاحب سے میں کہوں گا جب میرا وقت پورا ہونے لگے تو شیخ براہ کرم آپ مجھے اشارہ ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وقت کی نزاکت اور وقت کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ ہم ڈھیٹ نہیں ہیں جی کہ مجھے کہا جائے آپ کو 20 منٹ بولنا ہے تو میں 40 چھوڑ دوں، نہ اللہ بچائے۔ حضرات گرامی، اس پروگرام میں شامل ہونے والے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اگر آپ جانا چاہ رہی ہو شوق سے آپ اپنے گھر جائیے، لیکن اگر آپ تقریر کے دوران اٹھنے کی ناپاک کوشش کرو گے یا کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا موضوع بدل جائے اور میں آپ پر ہی بات کرنا شروع کر دوں۔ جائیے، مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں، اس پروگرام کا ماحول بڑا اچھا ہے۔ یہ پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام اور اس کے بینر تلے الحمدللہ آپ دیکھیں 5 بجے کے بعد سے ہی شروع ہو چکا اور اب تک چل رہا ہے۔ آپ اب تک تشریف فرما ہو تو بس چند منٹ آپ اور دیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر کے لیے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سچ کہنے، سچ سننے، سچ بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اچھا، اب آپ کا شوق جاگ رہا ہوگا کہ مولانا جلدی بتاؤ 6 کام ہم کریں گے تاکہ جنت ملے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ جی انشاءاللہ۔ دیکھو ایسا ہے، ہمارے وہ نوجوان جو بیچارے کھڑے ہیں، ہمارے علماء نے آپ کو دعوت نہیں دیا نا کہ آپ اسٹیج پہ آ جاؤ۔ آپ کا بھائی نسیم بلرام پوری آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کھڑے نہ رہو، آؤ اسٹیج پہ بیٹھو، ہمارے بغل بیٹھو، یہ علماء کے قریب بیٹھو، آپ آؤ۔ جی ہاں، ہم آپ کو پریشانی میں قطعاً نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، پہلے یہ جان لو کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر بھی آپ نوٹ کرنا چاہتے ہو نا تو نوٹ کر لو آپ۔ میں نے تقریر کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ جس ٹاپک کے لیے آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، اسی پہ رہو نا، تو ایک خاکہ تیار کرو اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کرو۔
جی ہاں، پھر آپ موضوع سے نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں جس موضوع پر ہم بات کرنے چل رہے ہوں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حدیث نمبر اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں 2449 نمبر کی حدیث، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لستا من انفسکم۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 6 باتوں کی 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ نمبر 1، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم۔ پہلی چیز، اصدقوا اذا حدثتم۔ اے میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولو۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چائے والے بھائی، آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں پردھان منتری بن جاؤں گا چائے بیچ کے، میرے بھائی ہر کوئی اتنا قسمت والا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چپکے چائے بیچ لو، اس لیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی چپکے بیچتے تھے، اللہ کرے آپ بھی وہی بن جاؤ۔ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، سب سے پہلی چیز، جس بات کی اگر ایک انسان گارنٹی لے لے، جس بات کی ضمانت ایک انسان لے لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بات کرو تو سچ بولو، سچ بولو۔ رات کو رات کہہ دیا میں نے، رات کو رات کہہ دیا میں نے، بس اسی پر بگڑ گئی دنیا۔ اے میرے بھائیو یاد رکھو، سچ بات کہنے کی اگر تم گارنٹی لے لو، اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اس کا المیہ کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، صبح سو کے 8 بجے اٹھتے ہیں ہم، رات کو 2 بجے تک جاگتے ہم، بات کرتے جھوٹ کا سہارا لیتے۔ آج یہ کہتے ہو آپ، مولانا اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا کاروبار نہیں چلے گا، میرا بزنس نہیں چلے گا، میرا دھندا نہیں چلے گا۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ جھوٹ جو ہے نا تمام برائیوں کی جڑ ہے، جڑ۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ آپ نے اگر ایک جھوٹ بول دیا نا تو یاد رکھیے، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں مرتبہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جی ہاں، 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ آپ جاننا چاہتے ہو مذہب اسلام میں سچ کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟
آپ جاننا چاہتے ہو قرآن اور حدیث میں کیا بتاتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہو نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ کے فوائد کیا بتائے ہیں؟ ایک شخص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی، میں زناکاری بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں ہر وہ غلط کام کرتا جو آج سماج میں پائی جاتی، اور تو اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا۔ آپ اگر اندازہ لگائیں گے نا 80% لوگ آج جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ذرا بتاؤ، آپ بولو، آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ذرا بتاؤ آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میرے اندر بہت ساری خامیاں، میرے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان تمام برائیوں میں ایک برائی ایسی ہے یعنی کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، جھوٹ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ گھر میں تشریف فرما ہوتی ہو نا، اس پروگرام میں آپ بیٹھی ہو نا، لو پہلا پیغام نسیم بلرام پوری آپ کے نام کرتا ہے۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، رات کو سو نہیں رہا ہے، جاگ رہا ہے، رو رہا ہے، دن میں چیخ رہا چلا رہا ہے، آپ بھی تو کہتی ہو چپ جاؤ بلی آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتی؟ بتاؤ آپ، چپ جاؤ چور آ رہا ہے، چپ جاؤ ڈاکو آ رہا ہے، چپ جاؤ کتا آ رہا ہے، چپ جاؤ بلی آ رہی ہے، تم کتنی بڑی جھوٹ بولنے والی بن گئی ہو؟ ذرا بتاؤ۔ وہ بچے جو رو رہے ہو انہیں قرآن کی آیات سناؤ آپ، وہ بچے جو رو رہے ہو انہیں دین کے واقعات سناؤ آپ، انہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا، ان کے قلب کو آپ قرآن کی آیات سے مزین کیجئے، ان کے دل کو آپ منور کیجئے قرآن کی آیات پر پڑھ کر کے۔ اے میرے بھائیوں، بتاؤ یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتا نہیں آ رہا ہے، کتا نہیں آ رہا ہے، مگر ہم کہتے ہیں چپ جاؤ کتا آ رہا ہے، جھوٹ بولتے کہ نہیں بولتے؟ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا میرے اندر بہت ساری برائیاں، ایک برائی یہ ہے اے اللہ کے نبی میں جھوٹ بھی بولتا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں نا تو میں ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ اگر آپ کہیں نا تو میں ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے بتاؤ؟ زناکاری نہ کرنا، جی چوری نہ کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے بھائی ٹھیک ہے، جا تو جھوٹ مت بولنا، ہر سوئی کے کو رام مچا ہے، ہر دل میں ہی جان، ہر سوئی کے کو رام مچا ہے، ہر دل میں ہی جان، اور درد و علم سے چیخ رہا ہے ملک کا ہر انسان۔ اے میرے بھائیوں، جھوٹ کی بھرمار ہے سماج میں، جھوٹوں کی بڑی تعداد معاشرے میں پائی جا رہی۔ اے جھوٹ بول کے کام نکالنے والوں، نبی محترم نے کہا اے میرے بھائی جا تو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ وہ آدمی گیا، رات ہو رہی ہے، شراب پینا چاہ رہا ہے نا، اتنے میں اسے خیال آیا میں شراب اگر پی لوں گا، میں نے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے اے اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں نے شراب پی لیا نبی سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا؟ زناکاری کرنا چاہ رہا ہے، عیاشی کرنا چاہ رہا ہے، خیال یہ آیا
میں نے میرے نبی سے وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شراب کے مٹکے کو توڑ ڈالا، زناکاری جو ہوس جاگ رہی تھی اندر، اس کو اندر ہی دل میں دبا دیا، یہاں تک کہ پوری تمام برائیاں اس کی ختم ہو گئی۔ صبح دوڑا دوڑا آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا نسخہ کیمیا بتایا مجھے، آپ نے ایسا نسخہ دیا مجھے، آپ نے ایسی بات مجھ سے کہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری تمام برائیاں چھوٹ گئی۔ اے اللہ کے نبی، جب میں شراب پینا چاہ رہا تھا، آپ سے کیا ہوا وعدہ مجھے یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی، میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں، اس لیے شراب توڑا، جام کو پھینکا، غلط کام کو چھوڑا، اور بھی جو چیز ہے سب کو میں نے ترک کیا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، تم سچے بن کے رہنا۔ اے مسلمانوں، اے اس معاشرے میں رہ کے زندگی گزارنے والوں، اے دلالی کرنے والوں، اے میڈیا میں چاٹوکاریتا کرنے والوں، اے اسلام کو بدنام کرنے والوں، سچ کا ساتھ دو، ورنہ یاد رکھنا آپ جھوٹ بول کے زیادہ دن تک تم اپنے سماج میں اپنی باتیں نہیں منوا سکتے۔ جھوٹ آپ نے سمجھا نا، ایک وعدہ نبی سے کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ برائیاں ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بتاؤ آپ، چلو مجھے بتاؤ آپ، کیا آپ جھوٹ بولو گے؟ بتاؤ آپ جھوٹ بولو گے؟ بس دو لوگ، یہی مسئلہ ہے نا؟ پوری رات تقریر ہوتی رہی، پتہ نہیں چلا سیتا اور مرد تھی کہ عورت۔ جی ہم تو سنتے رہے، وہ بہت بڑھیا تقریر کر لیتے ہیں، ان کی آواز بڑی اچھی، نمبر تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو سنتے ہیں عمل نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نیت ہماری بہت خالص ہونی چاہیے۔ بہت متبرک محفل میں بیٹھے ہو آپ، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس محفل میں تشریف فرما، اور آپ ہو، نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی جھوٹ مت بولنا۔ جھوٹ بولو گے آپ؟ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ اب اس پر میں واقعات اگر چھیڑوں گا نا تو آپ کا وقت بہت زیادہ جائے گا، اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس ایک بات کو جو میں نے کہا نا اس پر اور واقعات آپ کو دوں، اس کے لیے پھر کبھی انشاءاللہ۔ میرا پہلا پیغام باشندگان چنگاڑی کہ عزت دار اور قرب و جوار کے متبرک اور عزت دار مہمانوں، آپ کو آپ کا بھائی پہلا پیغام یہ دے رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب بات کرو تو سچ بولو، اور یاد رکھیے آپ، سچ کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے، ہرایا نہیں جا سکتا۔ سچ کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے، اسے ہرایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو سچ بولتا ہے نا اس کا ساتھ اللہ رب العالمین دیا کرتا ہے۔ اے میرے بھائی، آؤ ہم یہ عہد کرتے چلے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سچ بولیں گے۔ دوسری چیز، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ۔ گاڑی یہاں پھنس جائے گی، یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں۔ مسلم قوم میں یہ برائی سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ۔ دوسری چیز جس کی ضمانت اگر آپ لے لو انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین جنت دے گا، کون سی چیز ہے؟ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ۔ جب وعدہ کرو سے پورا کرو۔ کیا کرو؟ جب وعدہ کرو نا تو پورا کرو۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کر لوں
میرے محترم سامعین کرام، ذرا مجھے بتاؤ اب آج کا مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے یا وعدہ پورا کرتا ہے؟ وعدہ پورا کرتا ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ وعدہ خلافی 70% لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، میں ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھتا ہوں میرے بھائی، کہ سماج میں وہ باتیں لائی جائیں جس کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ چیز میرے بھائی آج سماج میں بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ کے آڑ میں بڑا پیارا وعدہ خلافی کر رہا ہے مسلمان۔ جی ہاں میرے بھائی، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی مل رہا ہے، اے میرے بھائی آپ کچھ دیر کے لیے یہاں رک جاؤ، میں ابھی تھوڑا کام سے جا رہا ہوں، ابھی میں آؤں گا تو آپ جائیں گے۔ میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ ٹائم بعد جب میں آ جاؤں تو آپ جائیے۔ کس سے کہا؟ نبی سے کہا۔ نبی سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی ہے؟ نبی کی زندگی ہمارے لیے اگر آئیڈیل نہیں ہے تو اس دنیا میں کسی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیے۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، اور سرکار کو پہنچانے سوغات درودوں کے، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے، اور دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے، نفرت سے لڑائی ہے۔ اے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی اجنبی آدمی مل رہا، اے میرے نبی رک جاؤ کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی وہ کہہ رہا ہے آ رہا ہوں، اللہ کے نبی رک گئے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، دوست وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف خوشی میں آپ کا ساتھ دے، جی ہاں دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے غمی میں آپ کا شریک رہے۔ دوست وہ ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا چلو، اب دوسرا دوست یہ سوال نہ کرے جانا کہاں ہے، وہ چلے، چل دے، وہ ہے دوست۔ نبی اس کو جانتے بھی تو نہیں تھے، دوستی بھی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ آدمی اپنے گھر گیا، اپنا وعدہ بھول گیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک وہ آدمی نہیں آیا۔ اے وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں، وعدے پہ وعدہ کرنے والوں اور وعدے سے مکر جانے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہیں رہے، کھانا آپ نے وہی کھایا، پانی آپ نے وہی پیا، پیشاب پاخانہ کرنے کی نوبت آتی کسی آدمی کو وہاں بٹھا دیتے اور کہہ جاتے اے میرے بھائی تو یہیں بیٹھ جا، اگر کوئی آئے تو اس سے یہ کہہ دینا محمد قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
محمد محمد مصطفیٰ صلی علی کی ذات لاسانی زبان پاک سے نکلی ہوئی ہر بات لاسانی۔ اے میرے بھائیوں 3 دن کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا اے میرے بھائی اے محمد میں اپنے گھر گیا میں میرا وعدہ بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا نا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ اے میرے بھائیو اے وعدہ خلافی کرنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح آپ وعدہ خلافی کر رہے ہو، سوچتے یہ ہو میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا میں نے آپ سے وعدہ کیا، وعدہ سے مکر گئے ہم، یاد رکھنا